جو حضور حبیب ملت مولانا عبدالتواب صاحب کے خاص مرید و خلیفہ کا کل ایک دو روز قبل انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے اچھے نیک دل، اخلاق، کردار بڑا اعلیٰ تھا ان کا، اور بہت ہی دین اسلام سے محبت سے خدمت کیا کرتے تھے، اور اب تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایام چل رہے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے، امام زین العابدین کی ولادت، عباس علمدار کی ولادت، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، اہل بیت اطہار میں سے تقریباً، تو انہی کی مناسبت سے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الراحمین۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ کربلا کی منظر کشی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرے آب یعنی پانی، آب یعنی پانی، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو میں ادب، ترسے حسین پانی کو میں جو کہوں تو بے ادب، بلکہ لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، پانی ترسا ہے لب حسین کے لیے، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ وہ کربلا کی زمین عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، حال نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، حال نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ یہ عشق کی بات ہے، کسی پر پل بھر میں دروازہ کھل جاتا ہے،
اور کسی کے لیے برسوں نکل جاتے ہیں، زندگی نکل جاتی ہے۔ عشق کا دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلتا۔ فرماتے ہیں جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہو گا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اللہ اللہ، آل نبی نے کربلا میں ہر سوال کا جواب دے دیا۔ جتنے سوال عشق کے تھے، عقل کے تھے، دنیا کے تھے، تمام جواب دے دیے۔ وہ حسین ابن علی، وہ عباس رمدار۔ اللہ اللہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، جو ڈوبے نہ جو فلک سے وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک میں وہ تارا حسین ہے۔ اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، سرکار دو جہاں کے ان کا نواسا حسین ہے، اور اپنے نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے۔ حضرات، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اور یہ بات سچ ہے۔ دیکھیے مسجد غریب نواز کی امداد فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ حضرات، یہ بات ہے کہ جو بات علماء سمجھتے ہیں، وہ عوام کم گنج رہا کی سمجھ سے باہر رہے۔ عوام کا مطلب یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں جو بالکل دین سے دور ہے، علم سے دور ہے، یا اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، جسے کہتے جاہل ضدی۔ ایک ہوتی ہے بالکل عوام، ایک ہوتا ہے جاہل، اور ایک ہوتا ہے جاہل ضدی۔ تو اس درمیان اس وقت اہل علم خاموش رہتے ہیں کہ یہ سمجھے گا نہیں، یہ سمجھے گا نہیں، اسے نہیں پلے پڑے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں۔ یعنی جاہل کے سامنے عالم خاموش رہتے ہیں، کیوں؟ سمجھے گا نہیں، اس لیے۔ عارف جو ہوتا ہے، عارف اللہ کو پہچاننے والا، عارف باللہ، وہ عالم کے سامنے خاموش رہتا ہے کہ یہ نہیں سمجھے گا، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ نہیں سمجھے گا۔ یہ عالم ہے، علامہ ہے، فقہ ہے، مفتی ہے، فلاں ہے، لیکن جو میں
میں اسے نہیں سمجھا، یہ نہیں سمجھے گا، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. ٹھیک ہے، عارف کے سامنے عالم، عالم کے سامنے عارف خاموش ہے، عارف کے سامنے اس کے اوپر عاشق خاموش رہتے ہیں. اس لیے کہ عاشق سمجھتا ہے یہ عارف میں کیا سمجھاؤں، اسے کیسے سمجھاؤں، نہیں سمجھے گا، اپنا اپنا. عاشق خاموش اس لیے رہ جاتا ہے کہ یہ عارف صاحب نہیں سمجھے گا، اہل معرفت نہیں سمجھے کہ ہم اہل عشق میں پھیلا ہو چکے ہیں. ان کا مقام ہے، لیکن اہل عرفان عارف باللہ عرفا وہ علماء کے سامنے اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ کتابوں کے دائرے میں ہے، یہ اسی میں مانتے ہیں، اسی میں جانتے ہیں، اس کا ایمان یہی تک رہا ہے یا یہی تک. اسے کیسے معلوم کہ سینہ بہ سینہ کیا ہوتا ہے، نظر کیا ہوتی ہے، کرم کیا ہوتا ہے، زبان کسی کی ہوتی ہے، بولنا کسی کا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. تو وہ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ کر چلنے کو. علماء تو جانتے ہی ہیں کہ عوام کے سامنے خاموش، عوام جاہلوں کے سامنے خاموش ہے. یہ کہاں دین سے دور ہے بھائی، اس سے کہاں بھیڑتا ہے. اکثر لوگ نہیں کہتے جانے دے، اس سے کہاں بھیڑتا ہے، نہیں سمجھنے والا. عوام بھی جاہلوں سے چھوڑ دیتے ہیں اس مسئلے کو. قرآن بھی کہتا ہے 19واں پارہ، جاہلوں کو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، بے حیث نہ کرو. جو نہیں جانتے یا جان ہی نہیں سکتے یا جاننے کی طلب یا شوق سیکھنے کا نہیں ہے، اسے قرآن میں ہے کہ کالو سلام جاہلوں کو سلام کر کے آگے نکل جاؤ، بحث نہ کرو. ٹھیک ہے بھائی، اب تو سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہم سمجھا کے کیا کریں گے. آئیے تھوڑا بہت اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سمجھنا ہی بڑی چیز ہے. جو سمجھ گیا امام شافعی بن گیا، جو سمجھ گیا بہل الدانہ بن گیا، جو سمجھ گیا وہی زاہد شاہ بخاری بن گیا. آج دن ہے، عرس ہے. آج کل سندر ہوا، کون؟ شاہ عالم کے بھائی، قطب عالم کے شہزادے، امام الاولیاء، امام الزہداء، زاہدین کے امام، اللہ والوں کے امام، فقیہ، تقوی و طہارت کا پیکر، سیدنا شاہ زاہد بخاری ابن قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، ان کا دین ہے. وٹوا کے آگے ہی مزار ہے. بڑا مقام ہے حضرت کا، بڑا مرتبہ ہے، بڑا فیض ہے، بڑی طہارت ہے. وہی جو بھی میں نے چند باتیں بتائی، عاشق، عارف، عالم. تو عاشق سب کچھ ہوتا ہے، عارف بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، وہ سب کو سمجھتا ہے. زاہد شاہ بخاری اس مقام پہ ہے. اور کیونکہ قطب عالم کے جو شہزادے ٹھہرے، شاہ عالم کے بھائی ٹھہرے، بڑا حضرت کا امام ٹھہرے. اور دوسرے خسر قطب الاقطاب کا شہزادہ، ہند کے خواجہ کا شہزادہ، خواجہ فخر الدین سروار شریف کا بادشاہ، شہزادہ چشت و سنجر. کون سمجھے گا ان جلال الدین شہزادہ، یہ بھی جلالی ہے. زاہد شاہ بخاری بھی کچھ حد تک ہے نا، اور وہ بھی جلالی ہے. وہ ہند کے بادشاہ کا شہزادہ، یہ گجرات کے بادشاہ کے بھائی ہے. کچھ وقت پہلے، 1 سال 1.5 سال پہلے گنبد پہ ایسا آپ نے بتایا تھا کہ دور سے سامنے مامو جان کی طرف سے بالکل کلیئر آپ کو نظر آتا تھا. گنبد پہ کچھ نقشہ تھا جیسے کوئی بیٹھا ہوا، اور دیر تک وہ رہا. لوگوں نے قریب سے بھی دیکھا، دور سے بھی دیکھا. حضرت خواجہ فخر الدین سروار سے. کون ہے فخر؟ وہ فخر ہی ہے. فخر مدرسہ ہونا اور ہے، اور دین کا فخر ہونا یہ اور ہے. فخر جہاں فخر الدین، اسی اس کا لڑکا شہزادہ ہو جانا اور ہے، اور خواجہ ہند کا شہزادہ ہونا اور ہے. وہ خواجہ فخر، کیا شان ہے ان کی بھی. اور یہ شہزادے قطب گجرات، قطب عالم کے، قطب گجرات کے، عالم ہی کچھ ہے. ان کا بھی آج ہی
دیکھیے یہ حضرات کیسے عشق میں بھی، عرفان میں بھی، معرفت میں بھی، اللہ اکبر، شریعت میں بھی، طریقت میں بھی، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہے سوا اللہ۔ تو جو سمجھ گیا وہ امام اعظم وہ حنیفہ بن گیا۔ 2 شعبان کو آپ کا دن تھا، جیل سے جنازہ نکلا، کیوں؟ اہل بیت کی محبت میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ مرید شہید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آپ ہے، ایک باعجل بستامی ہے، 2 کا نام بڑے روشن ہے، تیسرے تو خود آپ کے شہزادے خاندان ہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، شریعت کا، طریقت کا، خصوصی شریعت کا جو آپ مسائل نکال دیتے، علم پھیلاتے، جب الجھ جاتے اور کہیں سے کچھ نہیں آتا سمجھ میں، نہ لکھا ہوا ملتا، نہ دماغ میں بات بیٹھتی اور نہ سیٹ ہوتا، تو آپ کیا کرتے؟ وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور استغفار کرتے، غسل کرتے، وضو کرتے، 2 رکعت پڑھتے اور استغفار پڑھتے۔ تو کبھی تو یہ کہ استغفار پڑھتے ہی آپ فرماتے ہو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پیچیدہ الجھا ہوا چیز نکل جاتی ہے، اور کبھی ابھی وضو ہی 2 رکعت ہی پڑھی ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا، یہ ہے اس کا راستہ مل جاتا۔ کبھی تو وضو کرتے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، چلو وضو کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جائے، مولا حل کر دے۔ تو فرماتے کبھی وضو میں ہی، کبھی غسل میں ہی، کبھی نماز 2 رکعت نفل میں، کبھی استغفار پڑھنا شروع کر دیتے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا، مسئلہ کا راستہ نکل جاتا، بہت آسان ہو جاتا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے میں استغفار کرتا ہوں تو کہ یہ جو میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ عارف لوگ کیا سوچتے ہیں، ذرا ان کی سوچ دیکھیے۔ علماء ربانیین، امام اعظم عالم ربانی عارف حقانی کیا سوچتے ہیں، ان کی سوچ کدھر جا رہی ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ دینی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میرے سامنے کلیئر نہیں ہو رہا ہے، لاؤ توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے، تو راستے سے وہ پتھر گناہوں کا ہٹ جائے تو وہ مسئلہ سیدھا سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ گئے؟ تو میں گناہوں کی معافی کے لیے 2 رکعت پڑھتا، وضو کرتا، استغفار کرتا، تو چونکہ میرے گناہ معاف ہوتے تو اللہ کی رحمت برستی اور وہ مسئلہ ہو جاتا۔ اللہ، آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے چند حضرات عالم کچھ کیا کرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہو، بحث و مباحثہ ہی، ارے بھائی اللہ کے حضور جاؤ یار، توبہ استغفار کرو تاکہ مسائل حل ہو جائے، علمی مسائل ہو یا صلاح سلوک کے مسائل ہو، اللہ کے حضور جانے سے، توبہ استغفار کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، جو میں نے آیا ہے کریمہ پڑھی مشہور خطبہ مسلم، سن لو تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، نماز میں ہے۔ دلوں کا چین، کوئی مسئلے میں بے قراری ہے تب بھی وہیں سے ملے گا، دنیا کا مسئلہ ہے تب بھی وہیں ملے گا، ہر مسئلے کا دلوں کا چین تمہیں قرار نہیں پا رہا ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہیں قرار مل جائے گا، جواب مل جائے گا، اطمینان ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہونا ہے تو فرمایا اللہ ہی کے ذکر میں۔ اب امام اعظم بھی یہی کر رہے ہیں، جب مسئلے میں اطمینان نہیں مل رہا ہے تو اللہ کے حضور گئے، فوراً مسئلہ حل، گناہوں کی معافی ہو گئی۔ اب یہ بات ذرا دیکھو اس وقت کے عارف باللہ عاشق حضرت فضیل بن عیاض تک پہنچی۔ ایک طرف عالم ہے جو عرفانی نظر رکھتا ہے، اور ایک طرف فضیل بن عیاض ہے جو مکمل معرفت رکھ رہا ہے، وہ علم سے کم رکھ کر کے عرفان کے میدان میں ہے، یہ علم کے میدان میں ہے۔ سب کا میدان الگ ہے، سب کا کام الگ ہے، سب کے مقامات اپنی جگہ ہے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو فرماتے ہیں آہ و بکا کیا، ایک آہ بھری، ایک آواز ان کے دل سے نکلی،
اور فرمایا دیکھو وہ حضرات کیا سوچتے تھے، اللہ اللہ ان کی سوچ کہاں تک ہے، کیا پاکیزہ سوچ ہے ان کی، کیا نیتیں، اچھا گمان ہے ان کا، کتنی محبتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم اس لیے کرتے تھے ایسا، اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں توبہ کر لوں تو مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے کہ ان کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، کوئی گناہ ہی نہیں تھا، گناہوں سے محفوظ تھے، اس لیے ان کے ذہن میں آتی تھی کہ میں توبہ کر لوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فضیل بن عیاض جیسے جلیل القدر اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک امام اعظم تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، یعنی سمجھے جو گناہوں سے بچتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو ہی سمجھ، عقل، دانش مندی، توبہ کی توفیق، نفل کی توفیق، ذکر الہی کی توفیق، اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ تو گناہوں سے محفوظ تھے۔ کیا حضرات تھے وہ لوگ، کیا لوگ تھے، لوگ تو وہ تھے، انسان تو وہ تھے، ولی تو وہ تھے، اولیاء تو وہ تھے۔ آج ہم اور آپ تو کیا حیوان سے بھی بدتر زندگی گزر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا نسیت واذکر ربک اذا نسیت، اگر اللہ کو بھول جاؤ تو یاد کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ اکبر، جگہ جگہ اقیم الصلاۃ، ہے نا، قرآن پاک ہے 21واں پارہ ہے کہ نماز بے حیائی پوری باتوں سے روکتی ہے، لیکن جب یہ فرما دیا تنہا عن الفحشاء والمنکر تو اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر الہی، یاد الہی، نافل نماز، یہ وہ چیز ہے تلاوت جو سارے مسئلوں کا حل ہے، ساری بے چینی کا چین، ساری بے قراری کا قرار اسی میں۔ تو یہ تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید، خلیفہ، خادم، چند سال رہے، چند 2.5 سال یا 3 سال، اس میں وہ اس نظر پہ پہنچ گئے کہ فضیل بن عیاض اور سب فیض بار امام جعفر صادق، کیا کرانا ہے امام اعظم۔ چلیے بات آپ کے ایک خلیفہ کی چلیے تو دوسرے خلیفہ کا بھی ذکر ہو جائے، حضرت سلطان العارفین، عارف جیسے میں نے بتایا، عاشق، عارف، عالم اور عوام، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ، تیفور بن عیسیٰ، کیا مقام ہے حضرت کا، سلطان العارفین کہلائے۔ اللہ اللہ اللہ، فرماتے ہیں ایک مرتبہ خیال آیا، کیا خیال آیا کہ شیخ وقت، وقت کا شیخ تو میں ہی ہوں۔ شروع زمانے میں، شروعات میں، یعنی 10، 11، 12 سال کی عمر کے قریب، ابتدائی دور میں جب اس میدان میں قدم رکھا تو آغاز میں، شروعات میں بندے کو ایسے خیالات آ جاتے ہیں، بلکہ کسی کے تو جم جاتے ہیں کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے اچھے ہیں کہ اللہ توفیق دے دیتا ہے، احساس دلا دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس پہ فضل کرتے، کرم کرتے، احساس دلا دے۔ تو ان کو خیال آیا شروع دور میں کہ شیخ وقت، وقت کا شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آج کل لوگ کہیں سے لغت سے نکال کے تاج العرفاء یہ ولی بنا دیتے، کسی کو بھی سمجھ میں آئے ولی ہے، ارے تم نہیں ولی بناؤں گے، اللہ ولی بنائے گا، وہ چرچا کرے گا۔ اور کبھی کبھی تو ہم دیکھتے خود کی تعریف خود ہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے شیخ طریقت حضرت سلطان العارفین کو ایک خیال آیا کہ میرے جیسا کوئی اس وقت شاید نہیں شیخ طریقت ہوں، میں شیخ وقت ہوں زمانے کا۔ فوراً اللہ نے، دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ اس کو دل میں بات ڈال دیتا، احساس ڈال، توبہ کروا دیتا ہے، فوراً اسے کھینچ لاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ کھینچ کے اپنی بارگاہ میں لے آئے۔ انہیں فوراً خیال آیا کہ واللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کون سا تصور اور خیال میرے ذہن میں آ گیا۔ لہٰذا آپ خراسان کے جنگل میں پہنچ گئے چلتے، اور وہیں کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، جب تک میں نہیں ہلوں گا، اے اللہ دعا کری مولا یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تو کوئی ایسا میرا رہبر یہاں نہ بھیجے جو مجھ سے میری حقیقت سے واقف کروا دے، عارف نہ بنا دے۔ اس مسئلے کا حل جو مجھے خیال آیا یہ غلط خیال تھا، میں کہاں شیخ وقت، میں تو گدائے وقت ہوں، میں تو فقیر بے نوا ہوں، میں کہاں ہوں، میں تو گنہگار ہوں، لیکن یہ خیال جو آیا
تو کوئی اللہ بھیج ایسا استاد، ایسا رہبر، ایسا شیخ جو میری رہبری کرے اور مجھے میری ہی حقیقت سے آگاہ کرے۔ آپ نے یہ دعا مانگ کے وہیں بیٹھ گئے، میں ہلوں گا نہیں، جاؤں گا نہیں یہاں سے۔ 3 راتیں 3 دن نکل گئے، وہیں رہے حضرت۔ آج کا کوئی ہوتا تو 3 گھنٹے کے بعد تو پتہ نہیں یہاں سے کہاں نظر آ جاتا، ہلو گا نہیں اور وہ کہاں نظر آتا اللہ ہی جانے۔ تو حضرات آپ وہیں رہے۔ ایک اونٹ سوار آیا، آپ نے ہاتھ بتا کے روکا، جیسے ہی وہ رکا اونٹ کے قدم زمین میں دھسنے لگے۔ اونٹ پر بیٹھنے والے سوار نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا ضد پکڑ کے بیٹھے ہو؟ شروعاتی دور تھا نا بھائی، ابتدائی عالم تھا، ایسا کرو گے تو یہ تو اونٹ ڈس رہا ہے، تمہارے سمیت پورا بستان زمین دوز ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہ کہو کہ جب تک نہیں ہٹوں گا، جب تک مجھے نہیں۔ پھر کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کی تو تمہیں 30,000 مائل دور تھا۔ جو 3 دن پہلے جو دعا کی تھی میں 30,000 مائل دور تھا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ اب سن لو، خبردار ہو جاؤ، سن لو، اس بات پہ تم عمل کرو، نصیحت سنو۔ کہا جی فرماؤ۔ فرمایا کہا یہ ہے اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے قلب کی، دل کی حفاظت کرو، وسوسوں کو نہ آنے دو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور حضرت مسجد میں چلے گئے۔ فرمایا 40 سال مسجد میں رہے۔ اللہ اللہ، کیا عبادت، ریاضت، اللہ سے ملو، عبادت، دل کی حفاظت۔ فرمایا 40 سال تک میں نے اپنے قلب کی، دل کی حفاظت کی، کوئی وسوسہ، کوئی چیز نہ آ جائے۔ اور فرمایا کھانا عوامی طرح نہیں آتا تھا، خاص پاکیزہ حلال کھانا میرے لیے آتا تھا۔ اور 40 سال کے بعد 30 سال میں نے اللہ کی طلب میں نکال دیے، اور اس کے بعد میں نے اللہ کو پایا۔ وہ ایک راز آپ نے بتایا ہے، کہاں ایسا پایا کہ وہ طالب تھا میں مطلوب تھا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو دل کی حفاظت کس انداز سے انہوں نے کی۔ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے مرید ہے، خدمت گزار ہے۔ یعنی اہل بیت کے یہ حضرات، یہ اللہ والے وہ ہیں جو عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، عاشق بھی ہے، وہ ولایت کو بانٹنے والے بھی ہیں۔ کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ بنایا، کسی کو سلطان العارفین بنا دیا، وہ باجید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم ہے۔ تو حضرات گرامی آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، یہ شعبان یہ ہمیں بتا رہا ہے عبادت کا مہینہ ہے۔ وہ 40 سال اگر مسجد میں رہ کے دل کی حفاظت کرتے رہے، زبانوں کی حفاظت کرتے رہے، ہم نصیحت لے سکتے ہیں اپنے آپ کی حفاظت، اپنے آپ کو گناہوں سے، وسوسوں سے بچانا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس مہینے میں ایک دعا خاص طور سے پڑھی جاتی ہے، آپ بھی اس کو جو ہے میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لیں، اس لیے کہ اس کا ثواب روایت کے مطابق نزہۃ المجالس میں ہے کہ جو شخص دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالی شعبان میں، اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اس کے 1000 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ اپنی قبر میں اس حال میں اٹھے گا، اس حال سے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا۔ اللہ کرے ہمیں دلوں کی حفاظت کرنا آ جائے، زبانوں کی حفاظت کرنا آ جائے، نگاہوں کی حفاظت کرنا آ جائے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں فضل و کرم توبہ کی توفیق مل جائے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں کھینچ کر کے اپنے فضل سے لے آئے، تاکہ اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دے۔ میں دعا پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اب حضرات یہ شعبان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، دعا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں آپ کو گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے خوف سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔